کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو ساری امت کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنے تو پھر ان علماء کرام کو، مفتیان اعظام کو میدان میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں یا ان علماء کے بارے میں یہ خیال تو نہیں رکھنا چاہیے کہ حضرات سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ سیاسی امور میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ سیاسی لوگ سیاسی معاملات کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہاں جو معاملہ درپیش ہے مسجد سے متعلق، یہ محض ایک مذہبی مسئلہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ مسجد مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہوا کرتی ہے، لہذا مسجد کی شہادت کا مسئلہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ مذہب پر حملہ کرنا، مسلمانوں کے مذہب پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے علماء کرام اپنی اپنی جگہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، اور اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے وہ رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت فکر مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس یا نشست انہی فکروں کا نتیجہ، حکومت یا ہمارے چیف منسٹر سیکولر ذہن کے کہے جاتے ہیں کہ چیف منسٹر سیکولر ہیں، ٹی آر ایس پارٹی سیکولر پارٹی۔ ہم اس موقع پر پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے چیف منسٹر سے کہ آپ سیکولر سی ایم ہیں، جمہوریت پسند چیف منسٹر ہیں، یا تنگ نظر فرقہ پرست ہیں؟ آپ کی پارٹی ٹی آر ایس سیکولر پارٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے، یا پھر کوئی تنگ نظر اور فرقہ پرست پارٹی؟ آپ سیکولر پارٹی کے سی ایم ہیں، چیف منسٹر ہیں، آپ کو ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا، ہر ایک کے جذبات کا احترام کرنا، ہر مذہب والے کے مذہبی امور اور مذہبی چیزوں کا تحفظ کرنا، یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو عوام کی بڑی دل آزاری ہوگی اور ان کو تکلیف پہنچے گی۔ مسجد سیکریٹریٹ کی ہو یا کسی اور علاقے کی ہو، مسلمانوں کے لیے جیسا کہ میں نے کہا جان و دل سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے۔ اور مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہوتا بلکہ مسجد اس جگہ کا نام ہوتا جس جگہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ آپ مسجدیں شہید کر دیں، توڑ دیں، زمینیں چھین لیں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے کسی جگہ مسجد بنا کر دے دیں یا اس کا اعلان کر دیں تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے اور ان کے مذہبی امور میں مداخلت کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلے سے مطالبہ ہے اور سب کا مطالبہ ہے کہ مسجد کی تعمیر مطلوب نہیں ہے، مسجد کی جگہ مطلوب ہے۔ جس جگہ میں مسجد تھی وہ جگہ مطلوب ہے، ایک جگہ مسجد تھی، وہ 2 جگہ مسجدیں تھی، وہ مطلوب ہے۔ جہاں جہاں مسجدیں شہید کی گئی ہیں، توڑی گئی ہیں، وہ جگہ ہمیں مطلوب ہے، وہ جگہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس جگہ کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ تو بڑی ناانصافی ہے، نادانی ہوگی کہ کسی کا محل چھین لو اور کسی جگہ لے جا کر کے جھوپڑی اس کے حوالے کر دو اور یہ کہو کہ صاحب یہ تمہارے ساتھ انصاف ہو گیا ہے، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کا مذاق ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر جو حکومت ہے، جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اگر انصاف پسند ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، انسانیت کے ساتھ ان کو محبت اور ہمدردی ہوتی ہے، تو آواز اٹھانے والوں کی آواز کامیاب ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگر پہلے سے کوئی شرارت ہو یا پہلے سے کوئی پلان ہو اور پہلے سے کسی قسم کا کوئی سازش ہو تو پھر آواز اٹھانے والوں کی آواز میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2019 میں کانگریس کے سینئر لیڈر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے ایک مکتوب کے ذریعے
سیکریٹریٹ سے پوچھا تھا، حکومت سے پوچھا تھا کہ جب آپ یہ عمارت منہدم کریں گے تو مسجدوں کا کیا ہوگا، لیکن اس کا جواب نہیں ملا، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی سے ایک سازش ہے، لہذا کوئی آواز اٹھائے تو ان کی آواز میں کیا اثر ہوگا۔ ہاں اگر حکومتیں اور دیگر لوگ انصاف پسند ہوں گے، حقیقت پسند ہوں گے تو آواز اٹھائیں گے، تو آواز میں جان ہوگی، آواز میں دم ہوگا، اور سامنے والا اس آواز کا احترام کرے گا، اس پیغام کا احترام کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر انسانیت، حقیقت پسندی ہے، انصاف ہے، اس لیے اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ریاست کے صدر محترم جمعیت علماء، صدر جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجدوں کی بازیابی کے لیے اور اسی مقام پر مسجد بنانے کے لیے اجتماعی طور پر تلنگانہ کے تمام اضلاع کے تمام لوگوں کو لے کر کس طرح ہم اس آواز کو مضبوط کر سکتے ہیں اور حکومت کو جو ہے قائل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کوششیں جاری ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں پوری طرح کامیاب آپ لوگ اگر پروٹیسٹ کریں، اگر وہاں پر جانے کی تو کوشش اگر کر سکتے ہیں تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں اپنے علماء کرام سے مشورہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ جا سکنا یا جا نہیں سکنا الگ بات ہے، لیکن کم از کم وہاں تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں۔ ہمیں جانے کی الگ بات ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچنے کی۔ جو مساجد پہلے سے موجود تھیں ان مساجد کی جگہ پر نئے سرے سے 2 مساجد بنانے کا اگر فیصلہ ہوتا، وہی جگہ الاٹ کی جاتی اور اس سلسلے میں پہلے سے مسلمانوں کے علماء، دانشوران اور قائدین کی نشست بلائی جاتی اور بتایا جاتا کہ یہاں پر مسجد کا انہدام پیش نظر نہیں ہے بلکہ ریکنسٹرکشن کا پروگرام ہے، یہ تعمیر جدید کا پروگرام ہے۔ جس طریقے سے سیکریٹریٹ کو نئے سرے سے بنانا پیش نظر ہے، اسی طریقے سے دونوں مساجد نئے سرے سے بنائی جائیں گی۔ اگر ایسا کام ہوتا تو اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان تھا کہ کسی قسم کے پروٹیسٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کام کیا گیا کہ اچانک بغیر کسی کو اعتماد میں لیے اور بغیر کسی اطلاع کے مساجد کو منہدم بھی کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ کسی مقام پر مسجد الاٹ کر دی جائے گی، یہ مجموعی طور پر امت مسلمہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مساجد جہاں پر تھیں نقشے میں تبدیلی کی جائے اور اسی جگہ پر ان مساجد کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ دوسری چیز عید الاضحیٰ کے بارے میں، پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی واقعی لاک ڈاؤن ہے، جہاں پر جانوروں کا ملنا ممکن نہیں ہے، جہاں پر ایک واجب قربانی کا انجام دینا ممکن نہیں ہے، وہاں پر تو یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ ایام قربانی کے گزرنے کے بعد اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے، لیکن جہاں جہاں پر بھی بازار کھلے ہوں، جہاں پر بھی قربانی کے جانوروں کا ملنا ممکن ہو، وہاں پر قربانی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ یوم النحر کے دن 10 ذی الحج کے دن جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ، جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل، کوئی صدقہ اللہ کے پاس نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کو اس دن قربانی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں ڈاکٹرز کی رائے ہے اس کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے، صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری اپنی آبادی میں مسلمانوں کے اندر اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گندگی نہ کریں، وہ ناپاکی نہ پھیلائیں، کسی قسم کی بھی گندگی پھیلانے کے نتیجے میں مزید اس بات کا امکان ہے کہ وائرس پھیلے گا اور پھر اس کا ہم سب شکار ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پوری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ہم قربانی کریں گے، اور قربانی کے آلٹرنیٹ کے طور پر کوئی دوسرا کام ہم یہاں پر نہیں کریں گے، الا یہ کہ کسی جگہ مکمل لاک ڈاؤن ہو اور وہاں پر جانور کا ملنا ممکن نہیں ہو۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مسجد میں بھی فاصلے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ڈسٹنس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عیدگاہوں میں بھی ہم نماز اسی طریقے سے ادا کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہماری اس ذمہ داری کو ہم احسن طریقے سے انجام دیں۔ اس سلسلے میں حکومت سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس بار روٹین سے کہیں زیادہ فیسیلیٹیز کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ جگہ کم پڑے گی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، اور اس بات کا امکان ہے کہ مسجدیں اور عیدگاہیں کافی نہیں ہوں اور اس کی جگہ اس کے نتیجے میں مزید اور مقامات کو حاصل کرنا پڑے اور وہاں نماز ادا کرنا پڑے۔ اس لیے حکومت جانوروں کی حفاظت سے شہر کو پہنچانے کے سلسلے میں بھی اور نماز کے اہتمام کے سلسلے میں بھی سہولتیں اگر فراہم کرے گی تو یہ امت مسلمہ کے لیے بھی اچھا ہوگا
اور حکومت کے لیے اس معنوں میں یہ چیز بہتر ہوگی کہ بیماری اور وبا پر قابو پانے، قابو رکھنے اور اس کے پھیلاؤ سے روکنے میں حکومت اپنی ایک اہم ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے۔ India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.